آج مسلمانوں کا الحمدللہ سب سے بڑا دن تھا۔ عیدوں کی بھی عید یعنی 12 ربیع الاول، اس مناسبت سے ایک کلام پیش خدمت ہے۔ سب کو عید مبارک ہو، 12 ربیع الاول آیا، 12 ربیع الاول آیا، سب کو عید مبارک ہو، 12 ربیع الاول سب کو عید مبارک ہو، رب نے سب کا وقت جگایا، سب کو عید مبارک ہو۔ اور یہ ہے پاک مہینہ سب سے شان انوکھی ہے، یہ ہے پاک مہینہ جس کی سب سے شان انوکھی ہے، اس میں سب والی آیا، سب کو عید مبارک ہو، اس میں ہم سب کا والی آیا، سب کو عید مبارک ہو، 12 ربیع الاول آیا، سب کو عید مبارک بربت کے قدرت نے نور بڑھایا، سب کو عید مبارک ہو، 12 ربیع الاول آیا، سب کو عید مبارک ہو، سب کو عید مبارک ہو، سب کو عید مبارک ہو۔ سلام کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے آج کا یہ عظیم الشان نور بڑا دن اور یہ شب اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کہ اللہ کے محبوب کی آمد ہے، میں نے قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیت کا حصہ پڑھا ہے جس کا تعلق مسلمانوں کی خوشی سے ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، فَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو جو تم پر اللہ کی نعمت ہوئی ہے اس کو یاد کرو۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کا ذکر کیا، فَاذْكُرُوا، یاد کرو کہ جو تم پر اللہ کی نعمت ہوئی۔ جتنے بھی مفسرین ہیں جنہوں نے تفسیریں لکھی ہیں وہ فرماتے ہیں یہاں نعمت سے مراد جو اللہ کی بندوں پر ہوئی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے صحابی بھی ہیں، عالم صحابی بھی ہیں، فقیہ صحابی بھی ہیں، اور عزت اور عظمت والے یوں کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا دار بھائی بھی ہیں۔ آپ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں
کہ یہاں اللہ نے جو فرمایا ہے کہ اللہ کی نعمت کو یاد کرو، فرمایا نعمت اللہ، جو اللہ کی نعمت ہے ہوا محمد، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اللہ کے حبیب، یہ اللہ کی نعمت بن کر تمہارے پاس آئے ہیں، فلہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا کرو۔ قرآن میں ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اے لوگوں اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ یہاں فرمایا اللہ کی نعمت کو یاد کرو، وہاں فرمایا اللہ کی نعمت کا چرچا کرو۔ یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے خرچہ اور ایک ہوتا ہے چرچا، یعنی ایک ہوتا ہے اظہار، ایک ہوتا ہے اشتہار۔ اظہار تو یہ ہے کہ ہم نے خیرات کی، اس کا اظہار کر دیا کہ میں نے خیرات کی ہے، لنگر کیا ہے، یہ نیکی کی ہے۔ اس نیکی پر ہم اشتہار نہیں کر سکتے۔ اگر ہم اشتہار کریں گے تو گناہگار ہوں گے۔ اظہار کر سکتے ہیں کہ بھی فلاں دن میرے یہاں لنگر ہے، لنگر کھا لیجیے گا، یا میں کہوں کہ جناب یہ لنگر ہے، یہ لنگر کی ترتیب ہے، اس کو خوب ڈنڈورا پیٹنا، گلی گلی جناب اس کے اشتہار لگانے کہ میں لنگر خواہ ہوں، میں لنگر بانٹتا ہوں، میں نے لنگر کھلایا ہے، میں خیرات بانٹتا ہوں، تو یہ درست نہیں۔ یعنی ایک ہے اظہار، ایک ہے اشتہار، یا دوسرے لفظوں میں ایک ہے خرچ، ایک ہے چرچا۔ تو اللہ فرماتا ہے یہاں میرے محبوب علیہ السلام کو بحیثیت نعمت یاد کرو، اور پھر میرا محبوب نعمت ہے، میرے اس نعمت کا خوب چرچا بھی کرو۔ تو ہم لنگر تقسیم کرتے ہیں، اس پر ہم اظہار کرتے ہیں کہ ہم نے اس کا عمل کیا ہے، اس پر عمل کر کے مسلمانوں نے یہ نیکی کی ہے، مگر جب اللہ کی نعمت کی باری آتی ہے، الحمدللہ کائنات کا مسلمان اس بات پر بالکل کھلے کتاب کی طرح ہمارے سامنے ہے کہ وہ گلی گلی اللہ کی اس نعمت کا خوب چرچا کرتا ہے، اپنی گلیوں کو سجاتا ہے، اپنے گھروں کو سجاتا ہے، اپنے جناب دکانوں کو سجاتا ہے، سبحان اللہ، اپنے دل کو بھی سجاتا ہے، اپنے من کو بھی سجاتا ہے، اور پھر اللہ پہ چھوڑ دیتا ہے، مولا جو میرے بس میں تھا اسے سجایا میں نے ہے، جو تیرے کرم پہ اپنے کرم سے اسے تو سجا۔ تو اللہ فرما رہا ہے اے لوگوں، جو تم پر اللہ کی نعمت ہوئی ہے اسے یاد بھی رکھو اور اس نعمت کا خوب چرچا کیا کرو۔ یہ آیت ایک قاری صاحب نے پڑھی، وہ قاری صاحب اس آیت کو لے کر وقت کے بہت بڑے عالم، بہت بڑے عاشق رسول حضرت شمس الدین امام موسیری رحمت اللہ علیہ کی خدمت پر چلا گیا۔ امام موسیری آپ بہت بڑے عالم ہیں، آپ بہت بڑے بزرگ ہیں، مجھے یہ بتائیے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کی نعمت کا خوب چرچا کرو، آپ بتائیے کہ اللہ کی نعمت کا چرچا کیسے کریں؟ سبحان اللہ، سوال بھی ایسے عاشق سے کیا جا رہا ہے جو میرے مصطفیٰ کا منظور نظر ہے۔ امام موسیری کون نہیں جانتا؟ امام موسیری، سبحان اللہ، حضرت شرف الدین امام موسیری رحمت اللہ علیہ اثر دراز تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شناخانی کرتے تھے۔ اچانک فالج کا اٹیک ہوا، خوب دوائیاں کی، دارو کی، طبیب آئے، حکیم آئے، مگر مرض بڑھتا گیا۔ 12 سال امام موسیری فالج کے مرض میں مبتلا رہے، طبیبوں سے واپس گھر والے لائے ہیں۔ امام موسیری نے دیکھا میرے گھر والے روئے جا رہے ہیں، بچے بھی اشک بہا رہے ہیں، دیگر لوگ بھی اشک بہا رہے ہیں۔ امام موسیری جن پر فالج کا اٹیک ہے، 12 برس ہو چکے ہیں کہ ایک پیالہ بھی نہیں اٹھا سکتے، اس قدر نصاحت بھی ہے۔ امام موسیری سے لوگ بول سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بلاتے ہیں، قریب کرتے ہیں، تعال میرے قریب آؤ، کہ تمہارا رونا کیسا ہے؟ اتنے میں کسی نے کہا موسیری، ڈاکٹروں نے، طبیبوں نے ہمیں نا امید کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اب امام موسیری چند لمحات کا مہمان ہے، ہم اس بات پر رو رہے ہیں، ہم نے بہت کوشش کی ہے، بہت علاج کیے ہیں، مگر کوئی دوا کاریگر نہیں رہی، مگر اب افسوس کر رہے ہیں کہ آپ 12 برس اتنی طویل مرض کو برداشت کر کے دنیا سے جانے والے ہیں۔
امام موسیری نے مسکرا کر کہا پاگل ہو گئے ہو، جھلے ہو گئے ہو، امام موسیری مرنے والا نہیں ہے، صبح تو ہو جائے دو، اللہ رسول کے کرم سے امام موسیری درست ہو جائے گا۔ علماء نے لکھا ہے شرح قصیدہ بردہ شریف کے اندر یہ بات لکھی ہے، امام موسیری نے کتنی بار ان سے کہی اور رات کے وقت تنہا کمرے میں خود کو تنہا کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کر کے رونے لگ گئے اور ساروں کی طرح رونے لگے، حتیٰ کہ روتے روتے حضور کی بارگاہ میں استغاثہ بھی پیش کیا اور استغاثہ کچھ اس طرح کا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی 12 برس ہو گئے آپ کا یہ نام تھا، آپ کا یہ ثنا تھا، فالج کے مرض میں مبتلا ہے، اب دنیا والے کہتے ہیں امام بوصیری اس مرض میں انتقال کر جائے گا، یا رسول اللہ میری آخری راس آپ ہے، حضور مجھ پر کرم کر دیجئے۔ آپ نے اسی وقت قصیدہ لکھا جس کو دنیا میں قصیدہ بردہ شریف کہتی ہے، آپ نے ذرا وہ پورا مکمل قصیدہ لکھ کر پھر حضور کی بارگاہ میں سنایا۔ جب قصیدہ سنایا نا امام موسیقی کے دل کو تھوڑی تسکین ہوئی، آنکھ لگ گئی، جب آنکھ لگی دل کی آنکھیں کھل گئی، کیا دیکھتے ہیں اللہ کے نبی امام موسیقی کے گھر میں جلوگر ہے، فرمایا بوصیری لبیک یا رسول اللہ، بوصیری کھڑا ہو جا، مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میری نعت سنا۔ عرض کی یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، حضور میں نے تو نعتیں بڑی لکھی، حضور میں نے بڑے قصیدے لکھے ہیں، اب امام بوصیری کا عقیدہ دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری سے 600 سال بعد کی ان کی زندگی ہے، مگر امام بوصیری کا عقیدہ ہے حضور کو پتہ ہے میں نے کیا کیا کر رکھا ہے، کتنا کچھ لکھ رکھا ہے، حضور میں نے پتہ نہیں کتنے نعتیں لکھی ہیں، آپ کون سے سننا چاہتے ہیں؟ فرمایا بوصیری جو ابھی ابھی لکھی ہے، ابھی ابھی لکھی ہے وہی ہمیں سنائیے۔ یا رسول اللہ میں تم مرض میں مبتلا ہوں، آقا میرا وجود کام نہیں کرتا، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قم یا بصیری، اے بصیری میں تیرا نبی کہتا ہوں کھڑا ہو جا۔ علماء لکھتے ہیں بس حضور کے لب کریم سے یہ لفظ نکلے قم بصیری کھڑا ہو جا، تاثیر کے تیر بن کر امام بوصیری کہتے ایسے لگتا تھا میرے وجود میں بجلیاں بھر دی گئی ہیں، میں فوراً کھڑا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے قصیدہ شریف سنایا، سرکار علیہ السلام نے خوش ہو کر مجھے دعا دی، فرمایا بوصیری کیا چاہتے ہو، صحت چاہتے ہو یا محمد کی چادر چاہتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ آقا میری تمنا ہے مجھے صحت دے دیجیے، چادر اپنی طرف سے عطا کر دیجیے، چادر اپنی مرضی سے دے، صحت میری مرضی سے دے، میں تمنا میں ہوں آپ مجھے صحت دے، اپنے کرم سے چادر عطا کر دے۔ فرمایا بوصیری مانگنے کا طریقہ بھی تجھے آتا ہے، لے اللہ نے تجھے شفا بھی دی، محمد نے تجھے دیدار بھی دی، یہ چادر لے۔ امام بوصیری کہتے ہیں خواب کی حالت میں حضور نے مجھے چادر دی، جب میں صبح اٹھا نا تو رات کو وہ الفاظ نور بھرے کانوں میں رس ہو رہے تھے، اچانک جھٹکا لگا بوصیری کہیں وہ خواب تو نہیں تھا، وہ چادر کہاں گئی؟ امام بوصیری کہتے ہیں میں نے جب دیکھا میرا وجود بالکل تندرست ہے اور میرے سرہانے مصطفیٰ کی چادر جلوگر ہے، سبحان اللہ۔ امام بوصیری کہتے ہیں میں نے چادر کو اٹھایا اپنے کندھے پہ رکھا اور اسی وقت میں نے وضو کیا اور فوراً اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے 2 رکعتیں ادا کی، حتیٰ کہ مؤذن فجر کی اذان دی۔ امام بوصیری کہتے ہیں میں نے حضور کی چادر اپنے کندھے پر رکھی، مسجد میں پہنچا، لوگ حیران ہیں امام بوصیری 12 سال سے بیمار تھے، فجر کی نماز پڑھنے آئے ہوئے ہیں، سکتے کا عالم ہے کہ یہ کیا مستی ہے۔ امام بوصیری آج ہمارے سامنے بالکل صحت یاب ہے، مگر دیکھنے کا انداز علماء نے کتابوں میں لکھا ہے امام بوصیری کے چلنے کا انداز والے ہارا تھا، کیونکہ کندھے پر محمد کریم کی جو چادر تھی
حضور کی چادر کندھے پر ہے، بڑے بالحانہ طریقے سے اللہ اللہ مسجد کے اندر آئے، نماز فجر ادا کی. کسی کو ضرورت نہ ہوئی کہ بڑھ کر پوچھے بصیری یہ حالت کیسی ہے، مگر سب سمجھ گئے ہو نہ ہو رات کو بصیری جو کہتے تھے اے میرے گھر والوں گھبراؤ نہیں، بصیری مرے گا نہیں بلکہ کل بصیری تندرست ہو جائے گا. لگتا ہے ان کا سہارا مضبوط ہے. امام بصیری رحمت اللہ تعالیٰ نے وہ جناب اپنی چادر مصطفیٰ جان رحمت والی اپنے کندھے پر رکھی ہے. اب جناب والا اپنے گھر کی طرف مصر کا جناب محلہ وہ بصیر محلہ، امام بصیری کا محلہ، فجر کی نماز پڑھ کر امام بصیری گلی سے جا رہے ہیں. وقت کے بہت بڑے ولی شیخ عبدالرضا الصدیق سامنے آ گئے. مولوی صاحب بڑے ملاح سے جا رہے ہیں، آپ کی طبیعت اچانک درست ہو گئی. شیخ عبدالرضا وقت کے ولی بھی تھے، اس علاقے کے نیک متقی پرہیزگار عالم بھی تھے. امام بصیری کو دیکھا، امام بصیری قصیدہ کو سنا. سبحان اللہ سبحان امام بصیری حیران ہو گئے کہ یہ تو رات محبوب اور محب کی بات تھی. سبحان اللہ. سرکار علیہ السلام وہ بھی خواب میں آئے، میں نے خواب میں سنایا. ابو رضا کہتے بصیری قصیدہ سنا. سرکار میں نے تو بڑے قصیدے لکھے، میں نے تو پتہ نہیں کتنی راتیں لکھی. فرمایا بصیری بات تو مت چھپا، وہی قصیدہ سنا جو رات میرے محمد عربی کو سنا رہا تھا. سبحان اللہ. امام بصیری کہتے ہیں اللہ کی قسم میرے پاؤں سے زمین نکل گئی کہ یہ کیسا عالم ہے. وہ تو میرے خواب کا عالم تھا، اور یا تو حضور جانتے ہیں اللہ کی عطا سے میرے محبوب علیہ السلام کی جلوہ گری تھی، اللہ جانتا ہے، اس کا نبی جانتا ہے، یا میں خواب دیکھنے والا جانتا ہوں. پوچھا ابو رضا آپ کو کیسے بتا؟ حضرت ابو رضا کہنے لگے بصیری بات مت چھپا، اللہ کی قسم جب تو حضور کو قصیدہ سنا رہا تھا میں نے دیکھا تھا میرے مدینے والے تاجدار تیرا قصیدہ سن کر جھوم رہے تھے. اور پھر حضور نے قصیدے کو سن کر انعام کے طور پر اپنے کندھے پہ چادر رکھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. امام بصیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے قصیدہ سنایا. ابو رضا چلے گئے، آپ اپنے گھر میں آئے. آپ کے دور میں سعادت الدین بہاؤالدین یہ بادشاہ اور وزیر تھے، دونوں نے ایک دن تھے. بہاؤالدین بادشاہ تھا، سعادت الدین وزیر اعظم تھا. وزیر اعظم نابینا تھا. ایک رات یہ سویا، امام بصیری کو شفا مل چکی ہے. اب سعادت الدین جو وقت کا وزیر ہے، بہاؤالدین بادشاہ کا وزیر ہے، آنکھوں سے نبینا ہے، اس کے دل میں بھی التجا آئی. سنا ہے محبوب سب کی التجائیں سنتے ہیں، سبحان اللہ. سرکار سب پر کرم کرتے ہیں. جناب وہ سعادت الدین وہ نبینا وزیر اعظم اللہ کے محبوب سے استغاثہ لگا کر من کی توجہ حضور کی طرف لگا کر آقا سے التجائیں کرتا ہے. یا رسول اللہ، آقا میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ کے محبوب مجھے آنکھیں چاہیے، اللہ سے آنکھیں دلا دیجیے. حضور کے لبوں کو جنبش ہوئی، سرکار نے دیدار کرا. فرمایا سعادت الدین لبیک یا رسول اللہ. فرمایا بصیری کے پاس چلا جا اور اسے جا کر کہے جو تم نے محمد کا قصیدہ لکھا ہے وہ میری آنکھوں پہ لگا. سعادت الدین امام بصیری کا لکھا ہوا قصیدہ اپنی آنکھوں پہ لگا لے، تیری آنکھوں کو اللہ درست کر دے گا. علماء کہتے ہیں وہ قصیدہ بردہ شریف وہ میرے محبوب علیہ السلام کی صفات پر، حضور علیہ السلام کی عزت اور عظمت کے فیضان پر، حضور کے میلاد پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت پر وہ بہترین گلدستہ ہے. حتیٰ کہ حضور نے فرمایا جس کو بھی کوئی حاجت درپیش ہو بصیری سے قصیدہ لے لے، مشکل حل ہو جائے گی. اور جب وزیر اعظم نے جا کر امام بصیری سے وہ قصیدہ لے کر اپنی آنکھوں میں لکھا، شرح قصیدہ بردہ شریف میں لکھا ہے. جیسے ہی بردہ شریف قصیدہ وزیر اعظم نے آنکھوں پہ رکھا، اللہ نے اس کی آنکھوں کو فوراً روشن کر دیا. جب بادشاہ کو پتا چلا
پورے مصر میں جناب جنگل کی آگ کی طرح یہ بات پھیل گئی کہ اللہ اللہ امام بوصیری نے قصیدہ کیا لکھا ہے کہ وہ لوگوں کے لیے مشکل کشا بن چکا ہے. امام بوصیری نے اس قصیدے پر حضور سے یہ برکت پائی. 12 سال کے بعد خود بھی صحت یاب ہو گئے اور اب جو بھی مریض جاتا ہے قصیدے کی برکت سے شفا لاتا ہے. بادشاہ نے اعلان کر دیا جو جتنا بڑا مریض ہو وہ ہمارے پاس آئے انشاءاللہ اللہ اسے شفا عطا کر دے گا. وہ جو سابقہ نبینا وزیر اعظم تھا قصیدہ بردہ شریف کی وجہ سے اسے آنکھیں میسر آ گئی تھی. اس نے قصیدہ بردہ شریف کو حفظ کر لیا. علماء کہتے جب بھی کوئی مریض آتا وہ وزیر اعظم قصیدہ بردہ شریف پڑھ کر ان پہ دم کر دیتا, ان کا مرض فوراً روک سے ہو جاتا. یہاں تک علماء نے لکھا ہے ملتی ہو وہ مرض جس کی کہیں سے کسی کو دوا اور شفا میسر نہ آ رہی ہو وہ قصیدہ بردہ شریف سے توسل اختیار کرے اللہ کے یہاں شفا تو انشاءاللہ قصیدہ بردہ شریف کے سر پہ اللہ اس کو شفا عطا کرے گا. اتنے بڑے امام کے پاس وہ قاری صاحب مسئلہ پوچھنے آئے. حضور آپ بیان کیجئے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی نعمت کا خوب چرچا کرو. حضور آپ بیان کیجئے اللہ کی نعمت کون ہے اور نعمت کا چرچا کیسے کرے. امام بوصیری کہا کرتے تھے اے لوگوں سنو سنو جو اللہ کی ہم پر نعمت ہوئی ہے وہ حضور اکرم ہے اور حضور کی نعمت ہونے کا چرچا یوں کرنا ہے. صرف خدا نہیں کہنا, بس صرف حضور کو خدا نہیں کہنا, باقی عزت کے جتنے لفظ ہیں جتنے القاب ہیں عزت کے وہ سارے نبی پر استعمال کرنے ہیں. حضور کو یا رسول اللہ بھی کہنا ہے, حضور کو یا نبی اللہ بھی کہنا ہے, حضور کو یا حبیب اللہ بھی کہنا ہے, حضور کو یا نور اللہ بھی کہنا ہے. عزت کے جتنے الفاظ ہیں وہ حضور پر استعمال کرتے رہو. یہ اللہ کی نعمت کا چرچا ہے. اور میلاد شریف بھی اسی کی ایک کڑی ہے کہ جو لوگ میلاد مناتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی نعمت ہے حقیقت میں اس بات کا چرچا کرتے ہیں یا اللہ تو نے حضور کو بصورت نعمت ہم پر نازل کیا ہے, اپنا نبی ہمیں عطا کیا ہے, ہم اس نعمت کا خوب چرچا کر رہے ہیں. کوئی لنگر پکا کے چرچا کرتا ہے, کوئی جناب قرآن خوانی کر کے چرچا کرتا ہے, کوئی نعت خوانی کر کے چرچا کرتا ہے, کوئی بیان سنا کے چرچا کرتا ہے, کوئی سجاوٹ کر کے چرچا کرتا ہے, کوئی جناب لائٹیں لگا کے چرچا کرتا ہے, کوئی گھنٹے لگا کے چرچا کرتا ہے. الغرض اللہ کی اس نعمت کا ہر کوئی اپنے اپنے طریقے میں ہر دور میں چرچا کرتا آیا ہے. علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب ہے میلاد النبی. علامہ جوزی علیہ رحمہ فرماتے ہیں بغداد شریف میں ایک عاشق رسول رہتا تھا. اللہ پاک نے اس کو سعادت عطا کی کہ وہ ہر سال دھوم دھام سے رسول اللہ کا میلاد مناتا. ایک دن ربیع الاول شریف کی آمد اس نے اپنے گھر کو سجایا, جھنڈے لگائے, لوگوں کو دعوت دی. قرب میں ایک یہودی کا گھر, اس کی بیوی یہودیہ بڑی متعصب, دل کے اندر گھٹن رکھنے والی, مسلمانوں سے جلنے والی. جب 12 ربیع الاول کا دن آیا مسلمان کا گھر سجا. یہودیہ نے یہودی سے پوچھا ان مسلمانوں کو کیا ہو جاتا ہے, یہ مخصوص دن آتے ہیں یہ لوگ اپنے گھر سجا لیتے ہیں, جھنڈیاں لگاتے ہیں, لنگر پکاتے ہیں, لوگوں کو کھلاتے ہیں, لوگوں کو بلاتے ہیں, آخر ان کو ہو کیا جاتا ہے. یہودی نے کہا کہ تجھے نہیں پتا اس مہینے کی اس تاریخ کو مسلمانوں کے نبی کی آمد ہوئی تھی, ولادت ہوئی تھی. مسلمانوں کا گمان ہے کہ ہم حضور کا میلاد مناتے ہیں, ہمارے نبی ہم سے خوش ہوتے ہیں. اب اس یہودیت دن پتا کیا یہ گمان ہے بلا وہ پتہ نہیں جب سے پیدا ہوئے تھے اب یہ خوشیاں مناتے ہیں, ان کو کیا پتا چلے گا. اب اس کی دل میں بات آئی. اب رات کو یہ سو گئی. جب رات کو سوئی خوابوں کی دنیا میں چلی گئی. کیا دیکھتی کہ بغداد کے اس محلے میں نور برس رہا. اب اس نے محلے میں دیکھا اچانک نوری چہرے والوں کا قافلہ وہاں سے گزرا. یہ بھی اپنے گھر سے باہر نہیں نقاب کے عالم دیکھ رہی ہے. یہ بھی نوری چہرے والا, یہ بھی نوری چہرے والا, وہ بھی نوری چہرے والا.
اس کے چہرے پہ نور، اس کے چہرے پہ نور، اس کے چہرے پہ نور، اور ان نور نور چہروں میں ایک عظیم الشان نورانی چہرے والا نورانی سواری پر موجود ہے۔ یہودیہ کہتی ہے میرے دل میں سوچا اتنا نور تو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ان کے چہروں پر ہے۔ کسی ایک سے پوچھا کہ یہ قافلہ کیسا ہے، آپ کون ہو اور یہ عظیم نور والا کون ہے؟ سبحان اللہ۔ اتنے میں جس سے پوچھا گیا ان کے لبوں کو جنبش ہوئی، اس نے کہا تو نہیں جانتی تیرے قرب میں جو مسلمان رہتا ہے وہ ہر سال اپنے نبی کا میلاد مناتا ہے، اور یہ ہمارے نبی ہیں، ہم تمام مصطفیٰ کے صحابہ ہیں، یہ رہے ابوبکر صدیق، یہ رہے فاروق اعظم، یہ رہے عثمان غنی، یہ رہے مولا علی، اور یہ رہے محمد عربی۔ اس مسلمان کے گھر میں رسول اللہ برکت دینے جا رہے ہیں۔ اب اس یہودی نے کہا اگر میں آپ کے نبی سے باتیں کروں تو کیا آپ کا نبی میری بات کا جواب دیں گے؟ فرمایا ہاں ہاں، ہمارے رسول تو آقا آقا ہے، کوئی بھی مصطفیٰ سے باتیں کرتا ہے، ہمارے نبی کسی کو خالی نہیں لوٹاتے۔ حضور کے قریب گئی، جا کر کہنے لگی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا لبیک، سبحان اللہ۔ علامہ ابن جوزی نے یہ لفظ لکھے ہیں کہ سرکار نے لبیک کہا جب حضور نے فرمایا لبیک، اے اللہ کی بندی میں محمد کریم موجود ہوں۔ علامہ ابن جوزی کہتے ہیں اس یہودیہ کی چیخ نکل گئی، کہنے لگی اے محمد آپ کتنے کریم ہیں، میں تو آپ کے نام سے بھی جلتی ہوں، آپ کے دین سے بھی چڑ کھاتی ہوں، میرے دل میں تعصب ہے، آپ کے مذہب کے بارے میں میرے دل میں بغض ہے، آپ مجھے لبیک کہہ کے پکار رہے ہیں اور مجھے اللہ کی بندی کہہ رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا بی بی میں اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوں تو ہمارے دربار سے ایمان لے کر ہی آئے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کیسے قدم رنجا فرمایا، فرمایا تیرا جو پڑوسی ہے نا یہ ہر سال ہمارا میلاد مناتا ہے، اور جو ہمارا میلاد مناتے ہیں ہم ان کو برکتیں یوں ہی عطا کرتے ہیں، ہم ان کی ہاں جلوہ گری فرما رہے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں مسلمان ہو جاؤں اور میں میلاد مناؤں کیا میرے گھر میں بھی آپ آئیں گے؟ سرکار نے فرمایا ہاں تو مسلمان ہو جا، تو اگر میرا میلاد منائے میں اللہ کا نبی وعدہ کرتا ہوں تیرے گھر میں بھی برکت دینے آؤں گا۔ خواب میں کلمہ پڑھا، سعادت مندی، سبحان اللہ۔ صبح اٹھی جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم سے رحمت سے مسلمان ہو چکی ہے، گھر کی حالت کیا دیکھ رہی ہے، دل میں اس نے تو نیت کر لی کہ میں حضور کا میلاد مناؤں گی، مگر گھر میں اس کی تھوڑی تبدیلی یہ ہے کہ اس کا خاوند بھی گھر کو صاف کر رہا ہے۔ یہ قریب نہیں، وہ پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا میلاد کی تیاری کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ایک دم چونک گئی کہ میلاد کی تیاری کر رہا ہے، میلاد تو میرے منانا ہے، میلاد تو میرا حصہ ہے کہ میں مومن بن چکی ہوں، میں مسلمان ہو چکی ہوں۔ یہ میلاد منانا مسلمانوں کا طریقہ ہے، بے دینوں کا نہیں ہے۔ تو بے دین ہے، میں مسلمان ہو چکی ہوں، بے دینوں کا دین سے اور میلاد سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا نبی سے تعلق ہو چکا ہے، اب نبی کا میں نے میلاد منانا ہے، تو بے دین ہے۔ کہا مجھے بے دین مت کر کہ جو نبی مجھے رات کو خواب میں کلمہ پڑھا رہے تھے ان کے ہاتھ پر میں نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے۔ مبارک ہو، اکیلی میلاد نہیں منا رہی بلکہ میں بھی مصطفیٰ کا میلاد منا رہا ہوں۔ علماء کہتے ہیں اس نے جناب رات کو میلاد منائی، میلاد منا کے سو گئی، صبح جب اٹھی نا علاقے کے بغداد کے مجذوب ان کے گھر کی چوکھٹ پر نا اپنی داڑھی سے جھاڑو کر رہے ہیں۔ وہ نو مسلم حیران ہو گئی کہ ان کے بارے میں تو سنا ہے کہ بغداد کے مجذوب ہیں، اللہ والے ہیں، یہ درویش ہیں، یہ فقیر ہیں، یہ میرے دروازے پر داڑھی سے جھاڑو کر رہے ہیں، اللہ کے بندے یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں تو ایک نئی مسلم ہوں، نیا نیا دین قبول کیا ہے، نہ جانے میرے گھر میں کیا کیا ہوتا رہا ہے، آپ میرے گھر پر ایسا مت کیجیے، میری چوکھٹ پر اپنی داڑھی سے جھاڑو کرتے آخر کیوں؟ وہ کہنے لگے بی بی مبارک ہو، تو نے رات میلاد
میلاد والا نبی تیرے گھر میں بھی جلوہ گر ہوا، تیرے گھر کی اس چوکھٹ پر میرے نبی کے قدم لگے، میں حضور کے قدموں پر اپنی گاڑی سے جھاڑو کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو معلوم چلا چرچا کرنے والا بھی خوش بخت ہے، اور جو چرچے رسول اللہ کے کرتے محبوب کا کرم بھی ان پر کیوں برستا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو میلاد کرتے ہیں، بے نصیب ہیں وہ بندے جو حضور کے میلاد سے دور ہیں، حضور کی میلاد کو سمجھتے نہیں ہیں، محبوب کے میلاد کو جناب اچھا نہیں جانتے، محبوب کے میلاد کو اچھا نہیں گردانتے، عزت کی نگاہ سے مصطفیٰ جان رحمت کے میلاد کو نہیں دیکھتے۔ وہ نیو مسلم کیا کہہ رہی ہے کہ تو بے دین ہے، میں مسلمان ہوں، میلاد منانا تو مسلمانوں کا کام ہے۔ یعنی بالکل نیو مسلم کے دل میں بھی یہ بات آ گئی کہ حضور نے فرمایا میلاد منا کے آؤں گا، تو معلوم چلا جو میلاد مناتے ہیں میرے محبوب ان کی ہر کرم ضرور فرماتے ہیں۔ علماء نے لکھا کلیئر شریف والوں نے میلاد منایا، اسی اسنا میں کسی اور بزرگ نے بھی میلاد منا رکھا تھا۔ جب لنگر بانٹنے کی باری آئی نا تو فرمایا لنگر کو روک دو، جب ہم کہیں گے تب لنگر تقسیم کیجیے گا۔ کچھ دیر کے بعد وہ حضور فرمانے لگے لنگر تقسیم کرو، لنگر بٹ گیا۔ بعد میں مریدوں نے پوچھا حضور تھوڑی سی دیر کے لیے لنگر رکوایا پھر چالو کر دیا؟ وہ فرمانے لگے تمہیں کیا خبر ہو، جس جگہ پر بھی کائنات میں میلاد ہوتا ہے، ہر مقام پر جہاں مصطفیٰ کا میلاد ہوتا ہے حضور کی ان پر نگاہ ہوتی ہے۔ میں نے جب توجہ کی محبوب کی بارگاہ میں، سرکار کی نگاہ کلیئر شریف والوں کی طرف تھی، میں سوچ میں تھا، اس انتظار میں تھا کہ حضور مجھ پر توجہ کرے اور میں بھی لنگر کو تقسیم کر دوں، بس میں سوچ ہی رہا تھا تو نگاہ یار میری طرف اٹھی، میں سمجھ گیا حضور کی نگاہ میں موجود ہوں، تبھی میں نے کہا لنگر تقسیم کرو، محبوب ہمیں بھی دیکھ رہے ہیں۔ معلوم چلا میلاد منانا درست ہے، اور درست اسی لیے ہے کہ حضور اللہ کی نعمت ہے، اور میلاد حقیقت میں نعمت کے چرچے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ میں نے کتاب میں پڑھا ہے، آگے ہو جاؤ، پیچھے سب بالکل ہی پیچھے بیٹھ گئے۔ 1737 علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک ایسا دور تھا کہ جب عاشقان رسول کثرت سے پائے جاتے تھے، مدینہ طیبہ کی سرزمین ہے۔ نورانی واقعات میں یہ بات لکھی گئی، بڑی ایمان افروز ہے۔ مدینہ شریف میں حضور کا میلاد ہو رہا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ مجھے 13 سال ہو چکے میں مدینے میں رہ رہا تھا، 13 برس میں نے مدینہ شریف میں ہونے والے میلاد کی محفلوں کو دیکھا۔ عرب کے لوگ جو میلاد پڑھتے ہیں سبحان اللہ، اور پھر میلاد عربی میں پڑھتے ہیں، اور پھر عربی میرے محبوب کی زبان ہے، کیا عربی جچتے ہیں جب حضور کا میلاد پڑھتے ہیں؟ جب عربی اپنے لب و لہجے میں نعت مصطفیٰ پڑھتے ہیں، عربی اپنے لب و لہجے میں سلام مصطفیٰ پڑھتے ہیں، عربی اپنے لب و لہجے میں اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، خوب جچتے ہیں۔ کیوں نہ جچے، عربی زبان جو میرے محبوب کی زبان ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اللہ کو بھی اتنی پیاری ہے کہ اللہ نے اپنا کلام محبوب کی زبان میں اتارا ہے، تو عربی زبان میں پڑھا گیا میلاد شریف۔ راوی کہتا ہے کہ جو میرے مجلس تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، محفل ہوتی رہی، اس محفل میں 2 وزیروں نے بھی شرکت کی۔ ایک وزیر صحیح العقیدہ تھا، اور ایک وزیر ایسا تھا جس کو میلاد سے چڑ تھی۔ وہ دوسرے وزیر کی توسط سے میلاد میں آیا تھا، مگر گھور گھور کے سب کو دیکھ رہا تھا کہ ان لوگوں کو کیا ہو، جیسا یوں سمجھ لیں ہم یہاں ہیں، اگر کوئی ایسا آ جائے یہاں پر۔ کچھ دیر پہلے جو کیفیت تھی ہماری محفل کی، سب پر ایک عجیب کیفیت تاریخ تھی، مرحبا یا مصطفیٰ، تو مرحبا یا مصطفیٰ، جھنڈے لہرا رہے ہیں تو گھوم رہے ہیں تو جھوم رہے ہیں، انہیں پرواہ نہیں ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ میری حالت اور میری کیفیت کیسی ہے، یہ محبت کا ایک انداز ہے، یہ پیار کا ایک طریقہ ہے۔ تو اب عرب والوں کا پیار اور محبت ہم کیا جانیں کہ جو محبوب کے اتنے قریب رہتے ہیں ان پر پیار کتنا چھلکتا ہوگا۔
اب وہ عرب کے لوگ تھے، اس عالم میں وہ عربی میں نعتیں پڑھ رہے ہیں، عربی میں بیان ہو رہا ہے، میلاد پڑھا جا رہا ہے. اب وہ وزیر بھول رہا ہے کہ اس پر کیا ہے، اس کو کیا ہوگا، اس کو کیا ہوگا، اس کو کیا ہوگا، مگر اس صحیح العقیدہ تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو روا ہے. حتیٰ کہ صلاۃ السلام ہوا، صلاۃ السلام پڑھ رہے تھے. راوی کہتا ہے کہ جیسے ہی مجلس اختتام پذیر ہوئی، لوگ میرے مجلس سے اجازت لے کے جانے لگے. ایک حسین و جمیل بزرگ محفل میں چلے آئے اور انہوں نے کہا ٹھہر جاؤ، یہ میرے پاس تازہ تازہ جلیبیاں ہیں، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کا لنگر ہے، جو مجھ سے لے جائے گا وہ خوش نصیب ہوگا اور آج رات اسے حضور علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوگی. راوی کہتا ہے کہ میں تو ایک دم خوشی سے اچھل رہا، 13 سال مدینے میں گزارے تھے میں نے، اور قسمت کو ڈھونڈتا پھر رہا تھا کہ کب محبوب کی زیارت ملے. کہتے اللہ کی قسم میرے دل میں تو یقین داخل ہو گیا کہ آج تو دیدار ہوگا ہی ہوگا. چنانچہ وہ جلیبیاں تقسیم کی گئی، 200 ٹکڑے بنے. اس وقت آدمی بھی 200 تھے. راوی کہتا ہے میں نے بانٹنا شروع کیا. وہ جو صحیح عقیدے والا وزیر نہیں تھا، جو میلاد کو اچھا نہیں سمجھ رہا تھا، وہ اس طرف تھا، میں نے اس طرف سے تقسیم کی. آخر میں اس کی حاجت پہنچے، ایک حصہ میرا رہ گیا، ایک اس وزیر کا. راوی کہتا میرے دل میں آیا اللہ اس کے بارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو وزیر ہے یہ میلاد کو اچھا نہیں سمجھ رہا، اس کے دل میں میلاد اور میلاد والے کے بارے میں بغض ہے، میں دونوں اس کو دیتا ہوں. اللہ یہ ہے تو بڑا حسین، اس کا عقیدہ بھی خوبصورت کر دے. اب جب اس کو میں نے جلیبی دی نا، کہا وزیر صاحب آپ کو بھی اللہ کے حبیب کی زیارت ہوگی، تو وہ کہکے لگانے لگا، یعنی مذاق کرنے لگا. بولے جلیبیاں کھانے سے بھی زیارت ہوتی ہے، جلیبی کھانے سے بھی دیدار ہوتا ہے. مگر راوی کہتا ہے اللہ کی قسم میرے دل میں بھوک اٹھ رہی ہے، میں دل میں دعا مانگ رہا ہوں، اے اللہ اس کا مقدر بدل دے، اے اللہ یہ بھی میلاد میں آیا ہے، میں ان کو میلاد کا حصہ دیتا ہوں. آپ کہتے راوی کہتا ہے میں اپنے گھر پر آیا، آج میری خوشی کی عجیب سی انتہا ہے. 13 سال سے مدینے میں رہتا تھا، آج کی رات کا انداز کچھ الگ ہے. رات گزر گئی، نیند نہیں آ رہی. کہتے رات کے 1:30 بج چکے ہیں، اور میں دل میں سوچوں یار تو سوئے گا تو زیارت ہوگی، جب سوئے گا نہیں تو زیارت کیسے ہوگی. راوی کہتا ہے جب رات کا 1:30 بجا مجھ پر اونگ آنے لگی، آنکھوں میں تکلیف ہونے لگی. اچانک میری آنکھیں بند ہو گئی. جب میری آنکھیں بند ہوئی آواز آنے لگ گئی کھڑے ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ. سرکار مسجد نبوی شریف میرے سامنے تھی، میں نے خود کو مسجد نبوی شریف میں پایا. جمع غفیر ہے، نوری چہرے والے لوگ موجود ہیں. اتنے میں کسی نے اعلان کیا وہ دیکھو پردے میں سے رسول اللہ تشریف لاتے ہیں. وہ بزرگ کہتے ہیں جو خواب دیکھنے والے راوی ہیں، کہتے میں نے جی بھر کے حضور کی زیارت کی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا، اور جب صبح اٹھا میری خوشی کی انتہا نہ رہی. ادھر مؤذن نے اذان دی، میں نے وضو کر کے فوراً نفل پڑھنا شروع کر دی. فرمایا خوشی اتنی تھی سمجھ ہی نہ پایا کہ اس وقت تو نفل پڑھے بھی نہیں جاتے. میں نے فجر کی اذان سن کر نفل پڑھنا شروع کر دیے، یعنی اتنا خوش ہو چکا تھا. اور پھر نماز فجر پڑھ کر اس مقام پر پہنچے سفر کر کے جہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تھی. ہم مدینے سے مکے کی طرف رک کر گئے. کہتے کہ وہاں جا کر ہم نے بیان کرنا تھا کہ کس کس کو کیا زیارت ہوئی. راوی کہتا میرے دل میں یہ بات آ رہی تھی کہ میں سب کو کہوں گا کہ سب سے زیادہ اور صاف زیارت تو مجھے نصیب ہوئی ہے. جب میں بیان کروں گا لوگ کہیں گے کہ ان کو زیادہ اچھی دیدار اور زیارت ہوئی. مگر راوی کہتا ہے اللہ کی قسم 200 افراد اپنے اپنے خواب بیان کر چکے ہیں. جب میں نے ان کا خواب سنا تو میں خود شرمسار ہوا کہ میرے خواب دیکھنے میں کمزوری تھی. بعض تو یہ کہہ رہے تھے میں نے حضور کے قدموں کو چوما، بعض یہ کہہ رہے تھے میں نے حضور کے ہاتھوں کو چوما، بعض یہ کہہ رہے تھے میں نے نبی کریم کے امامے کو چوما، میں نے حضور کی چادر کو چوما. اتنے میں ایک بزرگ تشریف لائے. فرمایا لوگوں سن لو، کسی نے ہاتھ چومے ہیں، کسی نے قدم چومے ہیں، کسی نے نالین چومے ہیں، کسی نے امامہ چوما ہے، کسی نے چادر چومی ہے. دیکھو میرے نبی نے خواب میں مجھے کھجوریں کھلائی بھی ہے اور تحفے کے طور پر دی ہے. دیکھ
وسلم نے مجھے عطا کی تھی. اب کہتے ہیں سب خوش ہے, سب کی آنکھوں سے آنسو بھی رواں ہے کہ حضور کی زیارت ہوگی, وہ بھی میلاد کے صدقے میں. راوی کہتا ہے میرے دل میں وہ وزیر بار بار آ رہا کہ اس بدعقیدہ وزیر کا کیا بنا جو میلاد کو اچھا نہیں جانتا تھا مگر میلاد کی محفل میں لنگر تو لے کے گیا تھا. کہتے اتنے میں وہ وزیر بھی آیا, تکبر ٹوٹا ہوا ہے, سر جھکا ہوا ہے, آنکھوں سے آنسو رواں ہے, چپلوں کے مقام پر آ کر بیٹھ گیا. کہنے لگا لوگوں مجھے غریب کی سنو گے. اب جو وہاں پر میرے مجلس تھے اس کے دل میں کہ یہ تو بدعقیدہ آدمی ہے, شور مچائے گا, اعتراض کرے گا. اتنی کیف بھری محفل چل رہی ہے, اتنی نور بھری محفل, حضور کی زیارت کی باتیں ہو رہی ہیں, آقا کے دیدار کی باتیں ہو رہی ہیں, کہیں یہ مکروہ بات نہ کر دے. اس کی طرف توجہ رکھی, اس نے چیخ کر کہا تمہیں حضور کے میلاد کا واسطہ پیش کرتا ہوں, مجھ گنہگار کی بات بھی سن لو, تم نے بھی حضور کی زیارت کی ہے, میں گنہگار بھی بتانے آیا ہوں کہ میلاد منانا درست ہے, میلاد کی محفلوں میں آنا درست ہے. اللہ کی قسم میں نے بھی رات حضور کی زیارت کی ہے مگر میری زیارت میں کمزوری ہے, مجھے حضور نے چہرہ نہیں دکھایا, سرکار الاسلام نے مجھے اپنا چہرہ نہیں دکھایا, میں نے صرف حضور کا امامہ دیکھا ہے. مجھے کسی نے بتایا ہے اپنے دل سے ہر وہ بات نکال دے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور عظمت کے خلاف ہے, اپنی دل میں حضور کی کامل محبت ڈال, پھر تجھے حضور چہرہ بھی دکھائیں گے. اب میں دعا کروانے آیا ہوں, تم میلاد والے ہو, میرے لیے دعا ہو, اللہ تعالیٰ میری چھوٹی قسمت کو کھڑا کر دے. تو معلوم چلا باتیں تو بہت ہے, بس اتنی سی بات کہ میلاد منانے والوں پر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت بھی رہتی ہے. اور میلاد منانا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا بہترین چرچا ہے, ایک طریقہ ہے. تو اللہ نے اسی کے بارے میں فرمایا کہ فَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, اے لوگوں اللہ نے جو تم پر نعمت کی ہے اس نعمت کو یاد بھی کرو, اللہ کی نعمت کا چرچا کرو. مطلب یہ حضور اللہ کی نعمت ہے, حضور کو یاد رکھنا چاہیے, سرکار سے محبت کرنی چاہیے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو پھیلانا چاہیے, آپ کے دین کو پھیلانا چاہیے, آپ کے عشق کو پھیلانا چاہیے, آپ کی یاد کو پھیلانا چاہیے. اور میلاد ان تمام طریقوں کا جامع طریقہ ہے. میلاد میں حضور کی یاد بھی ہے, میلاد میں حضور کی بات بھی ہے, میلاد میں حضور کی تعلیم بھی ہے, میلاد میں حضور کی محبت بھی ہے, میلاد میں حضور کا عشق بھی ہے, میلاد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی ہے, میلاد میں حضور کی صفات بھی ہے. الغرض میلاد سارے کا سارا عشق محمدی ہے, میلاد سارے کا سارا عشق حبیبی ہے, میلاد سارے کا سارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار ہے. تو جو میلاد منانے والے حقیقت میں وہی حضور کے سچے حبدار ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی محبت میں اسی طرح دھوم دھام سے میلاد مناتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. 3 مرتبہ درود و سلام پڑھ لیجیے.